ذوالحجہ کی دوسرے روزے یعنی کہ 2 تاریخ کو کیا پڑھنا چاہیے، کیسے عبادت کرنی چاہیے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کے دوسرے دن، جیسے کہ ذوالحجہ جو دوسرا دن ہے، اس دن یہاں پر الحمدللہ جمعہ ہے، تو ذوالحجہ کا مہینہ تو ہے، پھر جمعے کی فضیلت اور بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو ذوالحجہ کے دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے فرض نمازوں میں سے ایک بھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جمعرات کی رات یعنی کہ پہلے ذوالحجہ کی جو رات ہوگی اس میں آپ قیام کر سکیں، یعنی کہ جاگ سکیں، جگ کر عبادت کر سکیں۔ اگر آپ جگ رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں بالکل اس رات میں، تو پھر آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گی، آپ اس کی جگہ صلاۃ اللیل پڑھیں گی۔ تو جو بہنیں قیام کریں تو بہت اچھی بات ہے، راتوں میں جگ کر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کا اذکار کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، کیونکہ اگلے دن جمعہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ملے گی۔ تو اگر ہم لوگ راتوں میں نہیں سوئے اور جگ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم تہجد تو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تہجد پڑھنے کے لیے ہمیں ایک نیند لینا ضروری ہے۔ تو اب ہم پوری رات کو جگے ہیں تو اب ہمیں صلاۃ اللیل پڑھنی ہوگی۔ آپ صلاۃ اللیل 2 رکعت پڑھیں یا اس سے زیادہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ ساری نمازیں آپ نے پڑھنی، ایک بھی نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ اس کے بعد آپ نے 2 ذوالحجہ یعنی کہ دوسرے روزے پر اپنی قضا نمازیں مکمل کرنی ہے۔ قضا نماز زیادہ اگر طاقت ہو تو بھائی آپ 1 دن سے زیادہ کی قضا مکمل کریں، لیکن کم از کم 1 دن کی قضا نماز ضرور پڑھیں، 1 دن کی قضا نماز ضرور پڑھیں۔ اگر ہم لوگ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان ساری جو نمازیں ہوتی ہیں، ان کی اگر ہم لوگ قضا نماز پڑھیں تو پوری 20 رکعتیں بنیں گی، ٹھیک ہے، پوری کی پوری 20 رکعتیں بنیں گی۔ تو اگر ہم لوگ 1 دن کی 20 رکعتیں میں پڑھ رہے ہیں قضا نماز تو یہ بہت بڑی بات بالکل بھی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پھر قضا نمازیں بھی ادا کریں۔ اس کے بعد جیسے کہ جمعہ کا دن ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تو اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ظہر سے پہلے، ٹھیک ہے، ظہر سے پہلے کیا کرنا ہے، جیسے کہ ہم لوگ مان لیں 12:30 کے قریباً، ٹھیک ہے، 12:30 کے قریباً یا ظہر سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ وہ کیسے پڑھی جائے گی، اس کا طریقہ بھی میں نے پہلے سے اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 4 رکعت سے پڑھی جائے گی، اس میں تیسرا کلمہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ 2 ذوالحجہ کو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا عصر کا وقت شروع ہو جائے نا، عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جیسے کہ مان لیجیے کہ 5:10 پر عصر کا وقت شروع ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 5 بجے وضو وغیرہ بنا کر اعتکاف کی نیت کر کر بیٹھ جائیں، یعنی کہ وضو وغیرہ بنا کر آپ لوگ جانماز پر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتی رہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ کا عصر کا وقت شروع ہو جائے، فوراً اسی وقت جانماز پر بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر لیں مغرب تک کی، عصر سے مغرب تک، اور آپ اس اعتکاف کے درمیان جو بھی آپ کا 1 سے 1.5 گھنٹے کا جو اعتکاف رہے گا، اس اعتکاف کے درمیان جتنا ہو سکے اتنا آپ توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ بہت زیادہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، جتنا ہو سکے اتنا پڑھیں، اس اعتکاف کے درمیان پڑھتے رہیں۔
اور اپنا اعتکاف مغرب کی جیسی اذان ہو، مغرب کا جیسی وقت ہو، اس اعتکاف کو مکمل کریں۔ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب کہ رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے اس عبادت سچے من سے سچے دل سے کی ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے گا، اور ہم لوگ پھر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی جو ہیں قبول اور منظور ہوں گی۔ اس کے بعد جب آپ نے روزہ کھول لیا، روزہ کھولنے کے بعد آپ نے جو ہے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب آپ 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھنے ہیں۔ آپ کو اس میں یہ شکر ادا کرنا ہے کہ آپ اس مہینے میں سفر کر رہی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے احسان سے ہم لوگ اس مہینے میں ابھی باحیات ہیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس چیز کا جو ہے شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے افطار کیا ہے، وہ رب کی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے، رب کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین افطار سے نوازا ہے، تو اس چیز کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اس لیے 2 رکعت نماز ہم لوگوں نے شکرانہ کی ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد عشاء کا وقت ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی ہے، ضرور کرنی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ کتنی بھی دیر کریں، تھوڑی دیر ہی صحیح، لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ اور اس طریقے سے جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ نفل عبادتیں بھی کریں، اور جو میں نے بتایا ہے اسی طریقے سے پڑھیے گا۔ اور آپ سے صرف اتنا ہی چاہتی ہوں کہ دعائے خیر میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔